سورۃ الشعراء آیت نمبر 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قوم عاد کا تذکرہ چل رہا تھا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر انتہا درجے کا تکبر تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طاقتور پیدا فرمایا تھا، قد و قامت کے لحاظ سے بھی بہت خوب تھے، بڑے بڑے قد، موٹے تازے، بڑے صحت مند، اور ان کی صحت کا، ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے جھٹکا دیتے تو وہ جڑوں سے نکل آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ یہ ہر ایک اونچی جگہ پر کوئی نہ کوئی یادگار تعمیر کر دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر بہت زیادہ اسراف کرتے تھے، یعنی ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت اس کے اوپر پیسہ لگا دینا، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنا، نقش و نگار کرنا، یعنی کہ فضولیات میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ بات ہمیں آسانی سے یوں سمجھ آ سکتی ہے کہ آج کل یہ سارے کام ہم خود کر رہے ہیں، یادگاریں بھی بن رہی ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر بھی خوب نقش و نگار اور اتنا اسراف کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری بیماریاں قوم عاد کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے سے کمزور لوگوں پر بہت زیادہ وہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو ان تمام برائیوں سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر وہی مضمون ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات انہیں یاد دلائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانور دیے، تمہیں مویشی عطا فرمائے، تم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے علاوہ تمہیں اولاد عطا فرمائی جن میں سے بہت زیادہ بیٹے بھی ہیں، وہ تمہارے کام آتے ہیں، تمہارے کام کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ باغات ہیں، چشمے ہیں، الغرض کتنی نعمتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم خود سب کچھ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات، احسانات ہیں، تو ایسا کرو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا تمہارے پر کوئی عذاب آ جائے۔
ان لوگوں نے جواباً یوں کہا، اے ہود بات یہ ہے تو ہمیں جتنی بھی نصیحتیں کر لے ہمارے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، برابر ہے کہ تو نصیحت کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، کہنے لگے یہ تو ناممکن سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب بھیج ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس جب یہ ساری باتیں ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ وقت آ گیا جب ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی، اور ان کی اس جھٹلانے کی وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبر وقت کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سیریس نہیں لیا، ہنسی مذاق کے طور پر لیا، کون سا عذاب، کیا کر لے گا وہ، اچھا لیا عذاب اگر تو سچا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک دم سے ان تمام کو ختم کر دیا، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ہوا کا عذاب تھا، کہ ہوا تھوڑی سی تیز ہوئی اللہ کی قدرت سے تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے، ختم ہو گئے، اور بچے صرف اور صرف وہی جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بہت زیادہ عبرت کی نشانی ہے اگر کوئی بندہ سمجھنے والا ہو، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جو مانتے نہیں ہیں، سمجھدار ہیں ہی نہیں۔ بہرحال اللہ کی بات تو حق ہے، جس نے بھی نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے بھی وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا، اور آخرت کی ذلت بھی باقی ہے۔ واتقوا الذی، اور تم ڈرو اس ذات سے، امدکم بما تعلمون، جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں کے ساتھ جو تم خود جانتے ہو، امدکم بانعام، جس نے تمہاری مدد کی مویشیوں کے ذریعے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے، وجنات، اور باغات کے ذریعے، وعیون، اور چشموں کے ذریعے، انی اخاف علیکم، بے شک مجھے خوف آتا ہے تم پر، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، وہ کہنے لگے، سواء علینا، ہمارے اوپر برابر ہے، اوعظت، تو نصیحت کرے، ام لم تکن من الواعظین، یا تو نہ ہو نصیحت کرنے والوں میں سے، تیری نصیحت کرنا نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے۔ اور کہنے لگے، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی عادت، پہلے بھی اسی قسم کی باتیں سنتے تھے، یوں ڈراتے تھے اور ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا، یہ پرانی باتیں ہیں، ہم نے پہلے بڑی سن رکھی ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، فاہلکناہم، پس ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے کے اندر البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، جبکہ ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ وان ربک، اور بے شک تیرا رب، لہو العزیز الرحیم، البتہ غالب، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ قرآن مقدس کی مختلف صورتوں کے اندر مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے موجود ہے۔ کسی صورت کے اندر کچھ تفصیل ہے تو کسی صورت کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر اتنی سی بات تھی کہ ان لوگوں نے وقت کے نبی کو جھٹلایا، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور نصیحت سے اثر نہیں لیا، اور ڈھیٹ بن کر کہنے لگے کہ لے آؤ عذاب، ہم تو عذاب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے پر عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم فرما دیا، ان کو ہلاک فرما دیا۔ سورہ ہود کے اندر ایک پوری کی پوری سورہ مبارکہ بھی ہے، سورہ ہود۔ سورہ ہود کے اندر اس واقعے کی کچھ تفصیل یوں بھی ہے کہ جب ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو تم شرک کرتے ہو، یہ جو تم نے بت گھڑ رکھے ہیں، ان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، یہ تو بے اختیار ہیں، اپنے وجود کے اندر بھی تمہارے محتاج ہیں۔ وہ کہنے لگے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک،
تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگلی بات جو کی وہ بڑی بیہودہ ہے، جس پر ایک مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ بھی سنے گا تو وہ بھی ہنسے گا کہ عجیب بات کر لی بھائی، اتنے بے وقوف تھے۔ لیکن اتنے سمجھدار، اپنے آپ کو بڑے فلاسفر افلاطون سمجھنے والے، وہ یوں کہہ رہے تھے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہنے لگے اے ہود ہمیں تو لگتا ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف تو باتیں نہیں کرتا، کسی بت کی پکڑ میں آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنے بتوں سے ڈرا رہے ہیں، اپنے بتوں سے اللہ کے نبی کو ڈرا رہے ہیں۔ اے ہود لگتا ہے بتوں کی مار پڑ گئی ہے، یہ جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے نا کہ ایک اللہ ہے اور یہ کچھ نہیں ہے، بس ہو گیا تیرا کام۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، آپ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور جو کچھ تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ نبی ان باتوں سے ڈر سکتا ہے؟ مسلمانوں کا کوئی بچہ بھی نہیں ڈرتا ان مورتیوں سے، جتنی بڑی بڑی مورتی ہو، بڑے بڑے بھگوان بنا دیتے ہیں، کون ڈرتا ہے ان سے؟ یہ تو وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی تربیت غلط ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمان الحمدللہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تجھے کون کھلاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ۔ یہ بتاؤ کہ تجھے کپڑے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کدھر ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ یہ ہمارے جو ہے نا مسلمان بچوں کی یہ تربیت ہوتی ہے نا، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اب یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جو ہندو ہیں اب وہ بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ بچوں کو لے جاتے ہیں اور جب جا کر مورتی کے سامنے جھکتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھک کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بچوں کہتے ہیں تم بھی ہاتھ باندھ کھڑے ہو جاؤ، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ دولت دیتی ہے، یہ فلانی دیوی ہے، یہ بھگوان ہے، اور پھر گائے گزر رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ادب سے کھڑے ہو جاؤ، گائے جا رہی ہے، مت ماری جاتی ہے نا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، جب انسان کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جب وہ شرک کے اندر گھس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مورے لگا دیتا ہے۔ بات آسان ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اب یہی بات کتنی آسان ہے کہ ایک گائے ہے جو بیچاری جہاں بندھ جائے وہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، بتا سکتی ہے؟ اچھا اگر اس کو گھاس پانی اس کو نہ ملے، ایسے باندھ دو اس کو، تو وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر تو سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو وہ وہاں سے کھول نہیں سکتی۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اتنی آسان بات ہندیوں، یہ نہیں کہ سارے کے سارے وہ یہ نہیں کہ بے وقوف ہوں گے، نہیں، وہ جہاز بھی اڑاتے ہیں، وہ سائنسدان بھی ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، وہ فلاسفر بھی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، دنیاوی لحاظ سے وہ بہت کچھ ہیں، لیکن جو حق بات ہے، بات بہت آسان ہے، سمجھ ان کو بھی نہیں آتی۔ نہ یہ بات ان کے کسی انجینئر کو سمجھ آتی ہے، نہ سائنسدان کو سمجھ آتی ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو سمجھ آتی ہے۔ کوئی تو ہو عقل مند جو یہ کہہ کہ بھئی یہ تو گائے ہے، تو جانور ہے، نہیں، لیکن سب کے سب ایک جیسے ہیں، یہ اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو تھی نا قوم عاد، ان کے اس شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر مہر لگ چکی تھی۔ یہ نہیں کہ وقت کے نبی کی بات مانو جس پر وحی اترتی ہے، الٹا ان کو ڈرا رہے ہیں، بھئی ہمارے جو بت ہے نا یہ یوں کر لیں گے، یہ ایسے کر دیں گے، دیکھا آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ سارا اسی کا رزلٹ ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے چونکہ اس شرک کے اندر وہ مہر لگ چکی ہوتا ہے، اسی شرک کے اندر دلدل میں دھنستا دھنستا نیچے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کر لو۔ اس کے اندر کامیابی ہے۔ ان لوگوں نے ہر دھرمی کی اور کہنے لگے کون سا عذاب؟ لے عذاب۔ یہ اللہ کا خوف بھی بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کا خوف ہے تو آج ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، اگر یہ ختم ہو جائے مسجد میں آئیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے؟ ہم جو اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے گھر کے اندر ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی کا ڈر ہے نا، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو وہاں سے مار پڑے گی،
دنیا میں بھی پڑے گی، آخرت کے اندر بھی پڑے گی، ڈر کے بیٹھے ہوئے. تو یہ ڈر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ کے نبی اپنی امتوں کو اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ بھی بار بار قرآن مقدس میں جب بھی کوئی حکم دیتا ہے اس سے پہلے یا آخر میں تقویٰ کا حکم دیتا ہے. فاتقوا اللہ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ان تتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے. اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو ایک انسان رہتا ہے، ایک مسلمان رہتا ہے. اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان صرف ظاہراً انسان ہوتا ہے، اندر سے وہ بھیڑیا بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے. مسلمان تو اس نے کیا ہی بننا ہے، انسانیت سے بھی وہ نکل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی اپنی امتوں کو ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ. لیکن یہ ڈھیڑ تھے، کہنے لگے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے. کیا گارنٹی ہے؟ شیطان کی طرف سے گارنٹی ملتی ہے. شیطان ان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. یہ جو تھے نا بنی اسرائیل، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان تھا، ان کا کہنا تھا کہ بھئی ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی، جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، الا ایام معدودات، ہاں اگر خدا نہ خواستہ اگر آگ چھوئے گی بھی تو چند دن کے بعد، گنے چنے دن. وہ کتنے؟ وہ پھر شیطان نے ان کو الگ الگ راستہ دے رکھا تھا. کچھ یہ کہتے تھے یہودی کہ دیکھو ہفتے کے دن کی تعظیم واجب تھی اور ہم نے نہیں کی تھی، ایک دن گناہ کیا تو ایک دن جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد چھٹی. اور کچھ بنی اسرائیل کہنے لگے نہیں، وہ 40 دن تک جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور پیچھے ہم نے وہ بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، 40 دن اگر جلنا پڑا تو 40 دن تک جلیں گے، آگ میں پھر چھٹی. یعنی کہ ان لوگوں کا اپنا قانون تھا. یہ سمجھتے تھے کہ بس جیسے ہماری اپنی مرضی ہے، ایک دن گناہ کیا اور پوری زندگی باقی تم نے کون سا گناہ چھوڑا. ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اللہ فرماتے ہیں کہ 300 نبیوں کو، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کو قتل کرتے تھے. احادیث میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ ایک دن کے اندر 300 نبی مار دیے. لیکن اسی بات پہ پکے تھے کہ ایک دن ہم نے گناہ کیا تھا نا، ہفتے کے دن کے اندر گناہ کیا تھا تو بس ایک دن جل جائیں گے. تو یہ شیطانی تعلیمات ہوتی ہیں. اور کچھ تو ایسے کم بخت ہیں جو کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ. حیرت ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے فلسفوں پہ حیرت ہوتی ہے. وقالت اليہود والنصارى، یہ یہودی عیسائی کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کہا کس نے ہے؟ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ تو جس طریقے سے مشرکین کے پاس شرک پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسی طریقے سے یہ جو بیہودہ کلمات اللہ کے بارے میں بکتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ان کا اپنا گمان ہے، ان کا اپنا ذہن کہتے کہ ایسے ہوگا، جبکہ ایسا ہونے والا ہے نہیں. ان کا سب سے بڑا بول، بے شمار خرابیاں تھیں لیکن یہ بول ان کو کھا گیا، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. اللہ فرماتے ہیں قوت دی میں نے ہے، مجھے بھول گئے، میرے سامنے اکڑ دکھاتے ہو، کہتے ہو ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا تو ایسا نہیں کیا کہ کوئی لشکر بھیج دیتا، کسی مخلوق کو بھیج دیتا، ہاتھی کو بھیج دیتا، کوئی شیروں کو بھیج دیتا. نہیں، وہ مخلوق جو ہر وقت رہتی ہے، ہوا ہر وقت چلتی ہے نا، اگر یہ بند ہو جائے تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے، ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے. یہ تو ہوتی ہے، بس اللہ نے اس ہوا کو حکم دیا تھوڑی سی تیز ہو جا، اور یہ ایسے تیز ہوئی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی اور ایسے تیز چلی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے پاش ہو گئے، ختم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ چونکہ قد بہت بڑے بڑے تھے اور ریت والا علاقہ تھا ان کا، جب یہ گرے پڑے تھے اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت پہ قربان جائیے. جس وقت تیز ہوا چل رہی تھی اسی ایریے کے اندر، اسی دنیا کے اندر جہاں پر یہ لوگ آباد تھے،
اللہ کے عذاب والی جو ہوا چلی ہے، جو نافرمان تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہود علیہ السلام موجود تھے، آپ پر ایمان لانے والے وہ موجود تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ایک مخصوص جگہ بتائی کہ یہاں پر بیٹھے رہو، ہم نے ہوا کو بتا دیا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ دیکھیے نا، جیسے قوم نوح پر طوفان آیا، کشتی میں جو ہیں وہ بچ گئے، باقی جو نیچے جو بھی ہے ختم۔ یہاں پر ہوا چلتی ہے، کیا ہوا ہمیں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے؟ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو اس کو کون مانتا؟ بھی ہوا جب چل رہی ہے تو یہ کیسی ہوا ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا اور ان کو کچھ کہنا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا پیار کرتا ہے، انہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بادل آتا ہے، انہی کی زمین کے اوپر برس کے چلا جاتا ہے، باقی کہیں بارش کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ روڈ کے اس طرف بارش ہوتی ہے، اس طرف دھوپ ہوتی ہے، ہم خود دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو اسی طریقے سے ہوا چلی، نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، فرمایا ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، لیکن جو اللہ کے نبی ہیں وہ بھی تو وہاں پر موجود ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے وہ بھی تو موجود ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ، اس واقعے میں عبرت کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ انسان غور و فکر کرے تو انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے اس واقعے سے۔ آج ہمارے اندر بھی یہی شیطانی صفت پائی جاتی ہے، مانتے تو ہم نہیں ہیں، انہوں نے دعویٰ کر دیا، ہم یہی دعویٰ نہیں کرتے لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس سے بڑے شیطان ہیں، ان سے بڑے فرعون ہیں۔ آج کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہر ایک کی اپنی دنیا ہے اور ہر ایک اپنی دنیا کے اندر مگن ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ میں ہوں۔ اور فلانا، یہ عام محاورہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، فلانا اس کو تو میں گھاس میں نہ ڈالوں۔ اب گھاس کس کو ڈالا جاتا ہے؟ جی، جانوروں کو، یعنی اس کے خیال کے مطابق وہ جانوروں جیسا بھی نہیں ہے کہ جانور بھی ہوتا تو اس کو میں گھاس ڈال لیتا، میں تو اس کو گھاس بھی نہ ڈالوں۔ کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ ہم یہ لفظ نہیں کہتے لیکن اس سے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں الفاظ تبدیل کر کے۔ ہم عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ساری خرابیاں، ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ تو صرف آقا علیہ السلام کے امت میں سے ہیں، اللہ کے محبوب کے امت میں سے بچے ہوئے، ورنہ جو خرابیاں ہم نے اس رکوع کے اندر قوم عاد کی پڑھی ہیں، ان میں سے کون سی جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ بتاؤ۔ پہلی خرابی کیا تھی کہ وہ یادگاریں تعمیر کرتے تھے، اور ہمارے یہاں تو سرکاری سطح پر بنائی جاتی ہیں۔ یہ مینار پاکستان کو دیکھ لو، قدر کا مزار دیکھ لو جی، یہ شاہی قلعہ دیکھ لو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یادگاریں نہیں ہیں۔ اور یہ جتنی جگہ یہاں پر گھیری ہوئی ہے، اربوں خربوں کی ہے مقروض، لیکن یہ یادگار ہم اس سے کچھ نہیں چھیڑ سکتے۔ یہ خربوں کی ہے نا، تو اس کو بیچ کے قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ ایک قبر کے لیے تو وہی 6 فٹ 10 فٹ 20 فٹ لگا لو، یہ جو اتنے ایکڑ پھیلا ہوا ہے اور وہ بھی اتنا قیمتی سے قیمتی رقبہ، تو کیا ہے؟ یادگار ہے جی۔ تو وہ بناتے تھے یادگاریں تو وہ بری تھی، یہ امت بنا کے تو اچھی ہوگی۔ اللہ نے دوسری خرابی کیا تھی کہ وہ اپنے جو گھر بناتے اس میں اسراف کرتے تھے۔ یہاں کون سے گھر میں اسراف نہیں ہے؟ ہر قسم کا نقش و نگار بھی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ گھر تو ہم بنا لیتے ہیں نا جی، اب گھر شروع کرتے ہیں تو وہ گھر بن گیا، لینٹر بن گیا، سب کچھ پلستر بھی ہو گیا، فرش بھی بن گئے، اور اب کہتے ہیں جی خرچہ تو اب شروع ہوگا، خرچہ تو اب شروع ہوگا، یعنی کہ اصل تو فضولیات میں اب ہم نے شروع کرنا ہے پیسہ لگانا۔ یہ کام بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ تیسری خرابی یہ تھی کہ جب وہ کمزور لوگوں پر وہ ظلم کرتے تھے، جب ان کے ہاتھ میں وہ چڑھ جاتے تھے، تو کمزور کا حال ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ کمزور کے لیے قانون ہے، وہ بکری چوری کر لے تو اس کو اندر کر دو، اس کی ضمانت بھی نہیں ہے۔ جو امیر ہے وہ پورا علاقہ قبضہ کر لے تو ٹینشن نہیں ہے، پوری مارکیٹ پہ قبضہ کر لے کوئی مسئلے کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو بکری چوری کرے اس کی سزا ہے، جو پوری مارکیٹ چوری کر لے کوئی سزا نہیں ہے۔ یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جب کوئی ایک چور چوری کرتا تھا، پہلے بندے کو دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر کتاب نکالتے تھے، امیر کے لیے اور صفحہ نکلتا تھا، غریب کے لیے اور صفحہ نکلتا تھا۔ ہمارا حال بھی وہی ہے۔ تو یہ خرابی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات ہمارے پر کتنے زیادہ ہیں، تو ہر خرابی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہوا ہے، ہمیں مہلت دے رکھی ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے دے رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور فی الفور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں، صبح و شام توبہ کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ کا جب بلاوا ہے تو ہم توبہ کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔